ہوں بہاولپور پولیس کی، اسپیشلی زبیر دریشک صاحب کی، آر پی او صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی کہ انہوں نے اس کو آنر کیا اور انہوں نے پولیس کو واپس منگوا لیا۔ ہم نے ان کو فون کیا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ سارے واپس ہوئے۔ لیکن بھیجنے والے جو صاحب تھے، اب میں نام لے دیتا ہوں کھلا، وہ تھے سہیب اشرف صاحب۔ ڈی پی او صاحب نے فرمائش پوری کی تھی، پہلے مجھے کہا کہ اس کی دیواریں گرا دو اپنی چاروں طرف۔ میں نے کہا میں دیواریں نہیں گراتا، آپ نے گرانی ہے، آپ ڈی پی او صاحب ہیں، آپ آ کے آپ گرا دیں اگر آپ کو اختیار کسی نے دیا ہے، میں تو نہیں گراؤں گا، میری اپنی جائیداد ہے، میں کیوں گراؤں اپنی دیوار؟ پھر آپ کے خلاف کیس ہوں گے۔ میں نے کہا میں فیس کروں گا، جو آپ کہتے ہیں میں کروں گا، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں اپنے اراضی سے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ تب ہم نے وہ دکھائے تو آر پی او صاحب کو فون کیا، آر پی او صاحب کے حکم پر یہ سب کے سب واپس ہوئے، پولیس واپس چلی گئی۔ کچھ دن گزرے یہ دوبارہ اٹیمپٹ شروع ہو گئی۔ اب 3 دفعہ ہو چکا ہے کہ میرے پاس سٹے موجود ہیں، میرے پاس بورڈ آف ریونیو کا سٹے موجود ہے، میرے پاس سول عدالت کا سٹے موجود ہے، تقسیم کھاتہ ہم نے وہاں دائر کیا ہوا تھا، بھی ہمیں اس کے مطابق ہمیں دیا جائے جیسے ہمارا قبضہ ہے، یہ موجود ہے۔ ان تمام کے باوجود اب ہم نے اس میں میرے ہم زلف ہیں اور میری سسٹر ان لا ہیں کہ ان کے اراضی کا میٹر ہے، وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، یہ ان کے امریکن نیشنلٹی کے پیپرز ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، خالد چودھری صاحب اور نسیم اختر۔ میں ان کا برادر ان لا بھی ہوں اور ان کی پاور آف اٹارنی بھی میرے پاس ہے، مختار نامہ میرے پاس ہے۔ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے 87 میں اراضی خرید کی تھی، کوئی تقریباً 8 کنال 7 مرلے، پہلے 7 کنال 17 مرلے تھا، اس کے بعد انہوں نے 10 مرلے ونڈے کے بعد وہ دوبارہ خرید کی۔ 8 کنال 7 مرلے اراضی انہوں نے سید تسلیم نواز گردیزی صاحب تھے یہاں وفاقی وزیر، ان سے خرید کی تھی 87 میں۔ اسی وقت خرید کی، اس کے بعد اس کی 4 دیواری دے دی، اس کے بعد وہ قبضہ حاصل کر لیا۔ ان کی اراضی مخصوص نمبرات کی تھی اور وہاں پہ ہماری کاشت بھی شروع ہوگی، 4 دیواری دے دی ہم نے۔ ہم سے 3 سال کے بعد ہم سے یہ اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے خرید کی 87 میں، 89 کے اینڈ میں اس نے ان کو دباؤ ڈلوایا اور 2018 میں سے کام شروع ہوا۔ بورڈ آف ریونیو میں ہمارا کیس کیا، اس نے کیا بورڈ آف ریونیو میں ایڈیشنل کمشنر کے خلاف۔ انہوں نے بورڈ آف ریونیو نے اس کو دوبارہ ریمانڈ کر دیا جو ان کی فرمائش پر، لیکن ساتھ ہی لکھ دیا کہ دوبارہ ونڈا کیا جائے اور ونڈا تحصیلدار دوبارہ بنا دے۔ تحصیلدار کو ہدایت کی گئی کہ دوبارہ یہ کمی بیشی تھی، یہ پوری کر کے دوبارہ بنا دو۔ اب ہم نے کیا کہنا چاہیے، ہم لا کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں ایک اس حوالے سے، تو ہم نے ان کا فیصلہ مانا۔ ہم دوبارہ چلے گئے ونڈے کی طرف، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی دوبارہ آپ بنائیں۔ اب یہ دوبارہ ونڈا ہوتا ہے اور اس میں مخالف فریق بھی شامل ہوا۔ مخالف فریق نے خود کہا کہ جی میرا بھی ونڈا علیحدہ کر دیں۔ اب اس کا ونڈا، پہلا ونڈا ہی اسی کا بنایا گیا پریشر میں، اس کا ونڈا پہلے بنا دیا گیا، جی چلیں جی آپ کے، اس میں لکھا گیا ونڈا نمبر 1 اسلم الدین فلاں فلاں، جس نے اس رجسٹری کے ساتھ خریدا اور موقع پر قبضہ، اس کے نمبرات بھی موجود۔ دوسرا ونڈا ہمیں دیا گیا جو ہمارے نمبرات تھے اور کہا گیا کہ بھی یہ ہے اور یہ پہلے سے اپرووڈ ہے اور اس پہ وہ موقع پر قابض ہے، یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ خاص گزاری گئی جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، جی یہ آپ کینسل کریں اور یہ زمین ہمارے حوالے کی جائے۔ یہ رضوان قدیر کی عدالت میں ایک انہوں نے فائل کیا، درخواست فائل، اچھا یہ اپیل بھی نہیں تھی، ایک درخواست تھی۔ وہ درخواست میں بہت خوبصورت موڑ آیا کہ درخواست بھی فائل کر دی اور ساتھ ہی انہوں نے اپیل بھی دائر کر دی۔ درخواست بھی فائل ہوتی ہے، اپیل بھی۔ درخواست میں وہ کہتے ہیں کہ درخواستی نے پیش ہو کر بیان کیا کہ وہ اپنی درخواست برائے منسوخی انتقالی بجی قدر کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں ذرا، وہ پیروی نہیں کرنا چاہتا،
وہ خود لکھ رہا ہے کہ میں درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس درخواست پہ فیصلہ دیتا ہے کیونکہ ان کو اوپر والے صاحب نے کہا تھا کہ مجھے یہ فیصلہ چاہیے بائی ہک اینڈ کروک، ایک دن کے اندر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور ہمارا وہ تقسیم توڑ دیتے ہیں۔ لیکن کہیں بھی انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ کوئی منسوخی انتقال ہو جاتا ہے، کھاتا مشترکہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں کہا تھا بھی ان کو قبضہ جا کے دے دو۔ دن کے اندر انہیں پابند کیا گیا یہاں کمشنر کو اور پوری ریونیو ہرارکی کو کہ یہ اوورسیز میٹر اس کو فوری حل کریں، ایز پر لا اس کو فوری حل کیا جائے۔ اس کو فوری حل کرنے کے لیے یہاں پورے کا پورا کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سارے کے سارے لوگ بیٹھے یہاں پہ، باقاعدہ وہ پوری اس اراضی کے بارے میں پتہ لگایا اور اس کے بعد طے ہوا کہ یہ کیونکہ اس وقت کاشت ہو رہی ہے اس لیے اس کی تقسیم کھاتا ہوگا اور تقسیم کھاتے کے بعد اس کا ونڈا ہوگا، ونڈے کے بعد وارنٹ قبضے کے ذریعے آپ کے حوالے آپ کی اراضی کر دی جائے گی۔ اب وہ پورے کا پورا پروسیس ہم نے عدالتی پروسیس اڈاپٹ کیا۔ عدالتی پروسیس اڈاپٹ کرنے کے بعد ہمیں ہمارا حصہ اس حد تک پورا 8 کنال 7 مرلے ہمیں الاٹ ہوا، باقاعدہ اس کا نقشہ بنا، نقشے میں یہ ہمیں کمپیکٹ بلاک کر کے یہ ہمیں انہوں نے ایک ہی جگہ دے دیا۔ پہلے ہمارا 6 کنال کا فرنٹ تھا، اب ہمارا فرنٹ بمشکل 2 کنال میں آ کے بچا۔ ہم نے 4 کنال کا اپنا فرنٹ سرنڈر کر دیا تاکہ ہمارا رقبہ کٹھے ہو جائے، چلو ایک بلاک کی شکل میں۔ 4 کنال کا فرنٹ سرنڈر کرنے کے بعد بھی اس لالچی انسان کو مقصد وہ ہضم نہ ہوا اور وہ چاہ رہا تھا بھی میں یہ بھی کھا لوں، جبکہ اس کی اراضی بھی پوری ہے، سارا سلسلہ ہے۔ اب وہ اس ورنٹ قبضہ جاری ہوا، یہ پوری دستاویزات ہیں، ورنٹ قبضے کے ذریعے ہم نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، ہمیں دے دیا گیا قبضہ موجود تھا، یہ لکھا۔ لیکن اسلم خان کے رقبہ کا خرید کیا تو موقع پر کچھ رقبے پر بستی موجود تھی، اسلم کے خرید رقبہ پر کمی ہوتی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے محمد اسلم خان نے ہر شہر فریقین کے خرید رقبے پر قبضہ کر لیا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ میں واضح طور پر دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس نے ہماری اراضی پر قبضہ کیا تھا، یہ قبضے کی دستاویزات ہیں۔ اور جب وہ اس کی پوری ڈیٹیل آئی تو ڈیٹیل میں پتہ لگا یہ پوری ڈیٹیل ہے، کوئی شخص کوئی دوست یہاں چاہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اس کی اراضی ہے جو اس نے خرید کی، اس کے علاوہ اس کے پاس اس وقت 13.5 کنال کا وہ ناجائز قابض تھا۔ 13.5 کنال 2000 میں اس کے پاس ناجائز تھے، وہ قبضہ شدہ تھے۔ خیر سے مشترکہ کھاتے میں ہماری بیک سائڈ پہ یہ کرنا میں واقع ہے اراضی، اس نے ہم سے 3 سال بعد خرید کی اور کھاتا مشترکہ میں خرید کی، ہم نے تو نمبرات میں نہیں دی۔ خرید کرنے کے بعد اس کی صورتحال یہ ہوئی کہ 90s میں 95 تک وہ ہمارے قبضے میں رہی۔ 95 کے بعد ہم امریکہ چلے گئے، ہماری غیر موجودگی میں ہماری یہاں غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شخص جس کا نام اسلم لودھی ہے، اس نے وہاں پہ ہماری 4 دیواریاں گرائیں اور اس کے اوپر ٹریکٹر پھیر کے اپنی کاشت میں اپنی زمین میں وہ شامل کر لیا۔ ہماری رجسٹری وغیرہ جس کو جو پیپر چاہیے ہوں دوست وہ مجھ سے مانگ سکتا ہے، تمام پیپرز پڑے ہیں، اس میں جہاں بھی وہ جو کچھ دیکھنا چاہے وہ حاضر ہوگی۔ اس میں ہماری رجسٹری ہے، خالد صاحب کی ہے، یہ نسیم اختر کی جو میری سسٹر ان لا ہے، یہ مخالف فریق کی رجسٹری بھی ہمارے پاس ہے، جس میں بہت واضح طور پر ان کو دیتے ہوئے لکھتے ہیں، کیا نام ہے، تسنیم نواز گردیدی صاحب، کہ میں نے یہ رقبہ جو ہے وہ 122 کنال کا مالک ہوں، جس میں 16 کنال اور 17 مرلے پہلے فروخت کر چکا ہوں، جس میں سے ہم بھی خریدار تھے، ہمیں بھی اس نے بیچی۔ اب بقیہ اراضی 105 کنال میں اس شخص کو جس نے ہمارا قبضہ کیا تھا، بقیہ اراضی اس میں کہا گیا جی ہمیں ورنٹ قبضہ جاری کیا جائے کیونکہ کھاتا مشترکہ ہے۔ اصول ہے، یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، دائیں بھی لائرز بیٹھے ہیں، بائیں بھی لائرز بیٹھے ہیں، اصول ہے کہ کھاتا اگر آپ کا مشترکہ ہے تو کھاتا تقسیم ہوتا ہے عدالتوں میں، تقسیم ہو کے اس کے بعد جس کی جتنی اراضی ہے اس کو دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد ورنٹ قبضے کے مطابق اس کے مطابق ورنٹ قبضہ جاری کیا جاتا ہے۔ یہاں صورتحال بالکل
الٹ ہوئی کہ میری اراضی پر، میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میری اراضی پر قبضے کے ایک درخواست کی بنیاد پر وارنٹ قبضہ جاری کیا گیا. وہ وارنٹ قبضہ نہ تحصیلدار نہ اس نے دیا، اے سی دے سکا، نہ ڈپٹی کمشنر نے دیا، نہ تحصیلدار دے سکا. تحصیلدار نے لکھ کے دیا ہے. تحصیلدار لکھ کے دے رہا ہے کہ نہیں جی میں کھاتہ مشترکہ میں قبضہ نہیں دے سکتا، یہ کھاتہ مشترکہ ہے، یہ میرے بس میں باہر ہے. یہ دیکھ لیں، کسی نے دیکھنا ہو، یہ دیکھیں، مشترکہ کھاتے میں نشاندہی رقبہ یا وارنٹ قبضہ جاری کرنے کا اختیار سول کوڈ کو حاصل ہے، یہ لکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بدماشی کی انتہا ہوئی، اور یہاں سے جناب باقاعدہ لکھنے کے بعد وہ اس کے بارے میں اچھی طرح آگاہ نہیں تھے اور ان کو کہیں مس گائیڈ کیا جاتا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ تمام دوستوں کو اچھی طرح میں سارا کچھ ثبوتوں کے ساتھ بتا دوں، تاکہ وہ کلیئر ہوں کہ کون زیادتی کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون بربریت کر رہا ہے، کون اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے، کون حقوق چھین رہا ہے اور مظلوم کون ہے. اس حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سی پہلے بریفنگ دے دوں. یہ انتہائی اہم بات ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کا کیس ہے. یہ میری وہ جو سڑک بندرے والی، وہ جو نئی آپ نے دیکھا ہے رنگ روڈ بنا ہے، یہ جو نیا والا رنگ روڈ بنا ہے، اس پہ صاف واضح ہے کہ یہ سارے کا سارا فرنٹ کی اراضی میری تھی. ادھر سے بھی میری ہے، ادھر سے بھی. یہاں 4 کنال 17 مرلے میری فرنٹ کی اراضی تھی، یہاں 2 کنال 3 کنال کی تھی اور 2 کنال کا ہمارا فرنٹ تھا. اب یہ تقریباً 6 کنال کا ہمارا فرنٹ تھا. ہم جب امریکہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے ہماری اراضی میں قبضہ کر دیا، کیونکہ ہمارا فرنٹ لگتا تھا. ہم جب واپس آئے، وہاں پہ رہنا لازمی بات ہے، بڑا عرصہ گزر جاتا ہے وہاں سیٹل ہونے میں، معاملات میں. جب ہم واپس آئے تو یہاں 2000 میں، تو یہاں پہ آ کے دیکھا تو قبضہ کیا ہوا اس شخص نے. تب ووٹ مانگ لی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بھئی حقیقت کیا ہے. یہ گورنمنٹ آف پنجاب، ڈسٹرکٹ کلیکٹر بہاولپور، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ، ان سب سے یہ رپورٹ مانگی گئی. یہ ہائی کورٹ میں جمع رپورٹ ہے. ہائی کورٹ میں رپورٹ جو جمع ہوئی ہے، اس میں کہا گیا دا پٹیشنر محمد اسلم خان لودھی ہیز آکوپائڈ دیئر لینڈ اللیگلی. میری اراضی پر یہ ناجائز قابض تھا. یہ ہماری رجسٹری میں یہ سارا سلسلہ یہ اس میں مینشن تھا. رجسٹری ہوئی، انتقال ہوئے، انتقال درج ہوئے، پورے پیپر، نقشے، ہر چیز دیکھ لیں، فیسیں، ہر چیز موجود ہے ہمارا. اس میں جو بھی ہیں اس کے متعلقہ دستاویزات وہ ساری کی ساری موجود ہیں. تو اس میں پریس کلب کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ میری استدعا پر وہ تشریف لائے. ایک انتہائی اہم ایشو ہے جس کے لیے میں توجہ چاہتا تھا پریس کے دوستوں کی، تو اس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. آپ دوست کیونکہ اکثر لوگ، ہم لوگ بہاولپور کے جتنے بھی صحافی دوست ہیں، اکثر ہم ایک فیملی کی طرح ہیں اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. لوگ ہیں انہیں کوئی نہیں کہ زمینیں نہیں جامن ہیں، اور جڑے بھی لوگ اتنا ہیں، دیکھو ایک پرامن علاقہ ہے بہاولپور ڈویژن، سابق ریاست بہاولپور، اور اتنا سارا بھائی چارہ ہے. لیکن ایک شخص اتنا صرف اور صرف غلط قسم کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے. اساں یہ پرامن فضا کو قائم رکھنا ہے، اور سارا جو بہاولپور ڈویژن کا میڈیا ہے، یہ بھی بڑا اہم کردار ہے بھائی چارے کے وچ. میری ریکویسٹ ہے کہ تساں یہ شے نہ دیکھو کہ ایک طاقتور وفاقی وزیر ہے تو ان کے خلاف گال نہ کی وجے. کیوں نہ کی وجے؟ سچ بولیا وجے. اور اگر یہ زیادتی کرے سے اساں سڑکیں کے ہم میں واضح کرنا چاہنا کہ اساں تو خود رہتے کسانے ہیڈ راج کرنے میں چولستانی بیچارے غریب کے لیے انہوں نے گھر ہیں، اور چولستان کو چھوڑ کے ہم وہ سیدھا اتنے پہنچ گئے بہاولپور شہر کے وچ. ہن بہاولپور کے وچ انہیں قبضے شروع کر دیتے. تو میں فورم تے آکھنا چاہنا کہ سرائیکی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے میں آکھنا چاہنا کہ اساں چودھری طارق بشیر صاحب دے گھر دا گھراؤ کرے.